سے بڑا نمازی بھی خشک ہو جائے گا. اخلاق اگر نکل جائے تو مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہوا کرتا ہے. میں طالب علم کی حیثیت سے دنیا کی ترقی کا جب مطالعہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا نے صرف کلمہ نہیں پڑھا ہے، بقیہ حضور کے پورے اخلاق کو کاپی کر چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ساؤتھ افریقہ کے سابق صدر اور افریقی آزادی کے محرک اور وہاں کے مجاہد آزادی مسٹر نیلسن منڈیلا، نام سنا ہوگا آپ نے. نیلسن منڈیلا ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، سیاسی لحاظ سے ایک بڑے مفکر کا نام ہے اور بڑے مجاہد کا نام ہے. بہت لمبا عرصہ ان کا جیل میں گزرا، ظلم و تشدد ڈھائے گئے تھے جیل میں ان پر. ان کی آنکھ، ایک آنکھ کی روشنی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں آنکھوں کی روشنی متاثر ہوئی تھی جیل میں اذیت رسانی کی وجہ سے. بڑے ظلم کے درمیان انہوں نے جیل میں زندگی گزاری، لیکن اللہ کی مرضی ایک وقت آیا جب ان کی محنت رنگ لائی، ان کی تحریک نے زور پکڑا، نوجوان سڑک پہ نکل آئے اور ملک کو آزادی نصیب ہوئی افریقہ میں. اور اس آزاد افریقہ کے پہلے صدر بنے نیلسن منڈیلا. اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو ذرا شہر گھومتے ہیں. بہت دنوں سے شہر نہیں دیکھا، عمر گزر گئی جیل میں، اب صدر بنا ہوں تو دفتر میں رہتا ہوں، پروٹوکول رہتی ہے، حفاظتی حصار میں رہتا ہوں. چلو آج عام آدمی کی طرح ذرا بازار گھومتے ہیں. عام گاڑی میں بیٹھی، ان کے محافظین بھی سول ڈریس میں ان کے ساتھ تھے. وہ ایک ریسٹورانٹ پہ رکے، ایک کیفیٹیریا میں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو کتنا عام سا کیفیٹیریا ہے، میں کبھی کبھی یہاں چائے پیا کرتا تھا، پرانی یاد تازہ ہو گئی، چلو نا آج اسی کیفیٹیریا میں ایک کپ کافی پیتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کا صدر نیلسن منڈیلا اس کیفیٹیریا میں جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ، عملہ کے ساتھ کافی پیتا ہے. اچانک اس کی نگاہ پڑتی ہے کہ ایک کرسی پہ کنارے ٹیبل ہے اور اس کرسی پہ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے جو کانپ رہا ہے، اس کے پسینے نکل رہے ہیں، منہ سے جھاگ گر رہا ہے. اب اس کی دم نکل جائے، جان نکل جائے. نیلسن منڈیلا اٹھے اور اس آدمی کو لیا اور لے کر اپنے ٹیبل پر آئے. ٹشو نکالی، ان کے چہرے کو پوچھا، پسینے کو صاف کیا، منہ کے جھاگ کو صاف کیا اور اپنے ہاتھوں سے کچھ ان کو کھلانا چاہا. اس نے کوشش تو کی لیکن کھا نہیں سکا، بہت کانپ رہا تھا. تھوڑی دیر تک نیلسن منڈیلا نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا. اس کے بعد اپنے محافظ سے کہا، گارڈ سے، کہ جاؤ ان کو دروازے تک چھوڑ دو، یہ گھر چلے جائیں. محافظ دروازے تک لے کر جا رہے، وہ شخص چل نہیں پا رہا تھا، وہ پاؤں گھسیٹ رہا تھا. محافظ نے کہا، حضور یہ آدمی دروازے تک نہیں جا پا رہا ہے، گھر تک کیسے جائے گا؟ آپ کہیں ہم سرکاری گاڑی سے انہیں چھوڑ آتے ہیں ان کے مکان تک. نیلسن منڈیلا نے کہا، اسے دروازے کے باہر تو کر دو، وہ چلا جائے گا. کہا، حضور کیسے؟ یہ تو بہت بیمار ہے. فرمایا، وہ بیمار نہیں، وہ میرے جیل کے قید خانے کے کمرے کا محافظ ہے جو مجھ پر ظلم ڈھایا کرتا تھا. مجھے دیکھ کر اس کی حالت یہ بن گئی ہے. آج مجھ کو دیکھ کر وہ کانپ رہا ہے، مجھ کو دیکھ کر وہ چھٹلا رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا. مگر وہاں نیلسن منڈیلا، انہوں نے کہا کہ یہ جانے دو، ان کو جانے دو. لیکن یاد رکھیے، جب نیلسن منڈیلا سے ایک کانفرنس سے پوچھا گیا کہ اپنے وہاں پہ اپنی حفاظت پر لگے ہوئے جیل کے اس ظالم کے ساتھ تم نے یہ حسن سلوک کیا، یہ فرق تمہیں کہاں سے آیا؟ اس نے کہا، فتح مکہ کے سپاہ سالار صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اس فتح مکہ کے سپاہ سالار کو دیکھا، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کیسے کیسے معجزات ہوئے. لوگوں نے دیکھا شق القمر کا معجزہ کہ مدھیہ پردیش سے لوگ چلے جاتے ہیں اور راجہ بھوج کی نگاہ پڑتی ہے. تاریخ کے کتابوں میں ہے کہ راجہ بھوج
شق القمر کا معجزہ دیکھا، لیکن شق القمر کا معجزہ دیکھا، مکے کے ظالموں کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنکریوں پہ اشارہ فرمایا تو پتھروں نے کلمہ پڑھا، مگر اہل مکہ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن جب میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کہا، اے اہل مکہ، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، خدا کی قسم ہر گھر سے کلمے کی آواز آنے لگی، ہر گھر سے کلمے کی آواز آنے لگی۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اختیار ہو کرنا لینے کا، پھر آپ نے معاف کر دیا، یہ اخلاق ہے میرے بزرگوں، یہ اخلاق ہے۔ آپ نے قرضداروں پہ رحم دلی کا مظاہرہ کیا، وہ کمزور ہے تو معاف کر دیا، یہ اخلاق ہے۔ اخلاق کے درجات طے ہیں۔ عزیزان ملت، اخلاق کا کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز حضرت اکرمہ بن ابو جہل جو بعد میں ایمان لائے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ ڈرے ہوئے ہیں، خوف سے کانپ رہے ہیں، زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے کو بے قرار ہے، ایمان لانے کو بے قرار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ۔ کہا کہ لو تو آؤں گا، مگر جب یہاں تک پہنچیں گے تب تو لاؤں گا۔ راستے میں جو آپ کے جانباز لوگ کھڑے ہیں وہ اکرمہ کو کہاں چھوڑنے والے ہیں، وہ تو پتہ نہیں راستے میں صاف کر دیں گے۔ فرمایا کہہ دینا میں نے امن دے دیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں بیوی کے پیچھے پیچھے حضرت اکرمہ چھپتے چھپاتے اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں اللہ کے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت اکرمہ کے بعد کون ہے؟ ابو جہل۔ کون نہیں جانتا اس کی جہالت کے بارے میں، کون نہیں جانتا اس کے ظلم کے بارے میں۔ لوگوں کو نام بدلنے کا بڑا شوق ہے، کیا اچھا ہوتا اپنی اولاد میں سے کسی کا نام ابو جہل رکھ لیا ہوتا، تاکہ ہم کہتے کہ آپ نے ترقی کر دی ہے اور آپ اونچے مقام پر پہنچ چکے ہیں، ذرا ایک آدھ بچے کا نام ہماری دشمنی میں ابو لہب رکھ کے تو دکھا دو، تاکہ ہم سمجھیں کہ لوگوں نے دشمنی کا حق ادا کر دیا۔ ارے نفرت کا حق ادا کرنا ہے تو اپنی اولاد کا نام ابو جہل رکھ دو، تاکہ کہے کہ تم نے نفرتوں کا وہ مقام حاصل کر لیا ہے۔ مگر کچھوے جانتے ہیں منہ کب باہر نکالنا ہے اور کب اندر رکھنا ہے۔ نفرتیں بھی نپی تلی ہوتی ہیں، دشمنیاں بھی نپی تلی ہوتی ہیں۔ عزیزان ملت، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ایسی نفرتوں پہ بھی کچھ لکھا جائے، کچھ کہا جائے۔ کیا محبت ہے، کیا انداز ہے، کیا انداز ہے یاران باطل کا۔ حضرت اکرمہ پہنچتے ہیں، مگر دربار رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدنا فاروق اعظم تشریف فرما ہے۔ آپ جانتے ہیں نا یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے آخری اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جس گلی سے تم گزرتے ہو اس گلی سے شیطان کو گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی۔ عزیزان ملت، آپ یقین مانیے بہت سارے شہروں کا اگر عمر نگر رکھ دیا جائے تو نہ جانے کیسے کیسے لوگ فرار ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں کسی ایک شہر کا نام نہیں لے رہا ہوں، مگر اگر عمر نگر بھی رکھ دیا جائے تو اس حدیث کی برکت سے کم از کم منافقین تو وہاں سے ہٹ جائیں گے، ایمان والوں کی جمگھٹا تو ہوگی۔ حضرت عمر اندر بیٹھے ہیں، حضرت اکرمہ ڈر سے حضرت عمر کے خوف سے اندر نہیں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے تیور کو دیکھا کہ انہوں نے اکرمہ کی آواز سن لی اور عمر اپنی تلوار سنبھالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا عمر بیٹھو، کہاں جا رہے ہو؟ پھر جب اٹھنے کی کوشش کی تیسری مرتبہ تو آپ نے فرمایا عمر وہ دن بھول گئے جب دار عقل میں تم اسی تلوار کو لے کر میری گردن کو اڑانے آئے تھے، محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اے عمر اپنی باتیں کو یاد رکھو اور کھڑے ہو جاؤ اور اپنے بھائی اکرمہ کو گدے سے لگا دو، جاؤ معاف کر دو۔ اخلاق اسے کہتے ہیں میرے